تو یہ جو آپ سب ماشاءاللہ دیدہ وہ ہیں، جہاں دیدہ اور ادب کے ساتھ سمجھتے ہیں ان اشاروں، ان کنایوں کو. تو آرزوؤں کو وسعت نہ دو، اپنے ہی دائرے میں مقید رکھو، اپنے ہی دائرے میں مقید کرو، ورنہ یہ پھیل کر. آرزوؤں کو وسعت نہ دو، اپنے ہی دائرے میں مقید کرو، ورنہ یہ پھیل کر ہر طرف سے تمہیں گھیر لیں گی، نوچ ڈالیں گی، زخمی کریں گی. نوچ ڈالیں گی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اسی میں تو پھر زخمی کریں گی، یہ نہیں ہوا کیا کروں. تو نوچ ڈالیں گی، زخمی کریں گی، خود بکھر جاؤ گے، روح مر جائے گی. وہی آج ہو رہا ہے. تبھی ہمیں لائق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا پاٹھ پڑھیے سب سے پہلے. اور جب یہ انسانیت کا پاٹھ پڑھا جائے گا، جو ادب اپنے طور پہ اپنے کام کرتا ہے، اپنے طور پہ لکھتا ہے ادیب، وہ جب کیا جائے گا، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے تو یہ پہنچتا رہے. سب پیار محبت سے رہیں، چڑیا چہچہاتی رہیں. انسان اگر جھوپڑی میں ہے تو سکون سے رہے، خوشی سے، اسے وہیں رہنے دیجئے. اس کے لیے کنکریٹ کا اسے نہیں چاہیے. آپ محل میں ہیں تو وہاں خوش رہیے، اپنی محنت سے کیجئے اور اس کے پسینے کی کمائی سے آپ مت. ہم توازن کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم بیلنس کی بات کر رہے تھے. ہم پوری طرح سے ترقی اتنی کیجئے جتنی آپ کو ضرورت ہے، ورنہ آپ کو گیہوں کے لیے تو اگانا ہی پڑے گا. گیہوں کے لیے تو زمین، کاشت کے لیے تو زمین چھوڑنا ہی پڑے گی. سیز اگر آیا ہے، اسپیشل اکنامک زون اگر جگہ جگہ کھڑے ہو گئے، تو آپ کو اس کے لیے کاشت کی زمینیں، بلکہ ہندوستان میں 60% جو ہے زمین بنجر ہے. اس 40% کو نہ چھیڑ کے آپ 60% کی زمین کے اوپر آپ اپنے کل کارخانے لگائیے. اگر آپ کو یہ بات میری گرجا میڈم سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا پھر ہم کیسے ٹرانسپورٹ ملے گا؟ آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے تو نئی سڑکیں بنائیے. ادھر آپ وہاں سے کیوں لیتے ہیں جہاں آبادی ہے، اور اس کے بیچ میں سے آپ ان کو کاٹ کے، ان کو بھگا کے، اور آبادی کے بیچ میں سے سڑکیں نکالتے ہیں، کیونکہ آپ کو سڑکیں بنانے کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے آپ بنی بنائی سڑکوں کو جو ہے استعمال کر کے اور اپنا ٹرانسپورٹیشن وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ جو ہے اس بنجر دھرتی کا استعمال آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو سڑکیں وہاں بنانا ہوں گی، بجائے ندیوں کو موڑ دیں، توڑ دیں اور فالتو کی باتیں کریں. اس لیے جو ہے اس سے یہ سب آپ کو کرنا ہوگا. تو اس بات پہ انہوں نے مجھے یہاں پپی کی تھی. آج میں ان کو بھی یاد کرتی ہوں، کیونکہ ہماری جو انجمن ترقی اردو کی جو بنیاد رکھی گئی، اس میں وہ جب بھی ہمارے یہ کہنا چاہیے کہ آج سے کوئی 40-50 سال قبل یہاں پر بڑے بڑے مشاعرے، بڑے بڑے پروگرامز اردو کے ہوا کرتے تھے، اور اس میں گرجا میڈم اور چوکلا صاحب اور ریاض تحسین صاحب اور جو جن کو اہل ادے پور سبھی جانتے ہیں، ان سب کا بہت بڑا جو ہے تھا. گرجا ریاض میڈم کہتی تھی ان سب کے لیے میں روٹی پکاتی جاتی تھی اور سب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور اس کی اردو کی ترقی کے لیے، اور اپنی اپنی نظمیں و شاعریاں اور یہ سب سنایا کرتے تھے. تو یہ ایسے ایسے یہاں پر گزرے ہیں. فری میں اپنا فلیٹ انہوں نے انجمن ترقی کو مجھے دے دیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنا آفس کھول لیجیے. کون اس کو کھولتا تھا، کون اسے بند کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم. میں جاتی تھی، اپنی میٹنگ کرتی تھی اور پھر میں وہاں سے روانہ ہو جاتی تھی. فری میں مجھے یہاں پر تحصیل صاحب نے اسمارٹ روم دے دیا تھا جس میں وہ اردو پڑھاتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ودیا بھون چلے جائیے، ان سے بات کر لیجیے. اجے مہتا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے، جے پور دلی تشریف فرما ہے وہ. انہوں نے فری میں مجھے جو ہے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے اپنا اسمارٹ ہال دیا، اور وہاں میں فری میں اردو پڑھاتی تھی. اور مجھے کو نہیں معلوم کہ کون اسے کھولتا تھا، کون اسے بند کرتا تھا. میں نے 1 گھنٹے کے لیے مانگا تھا، میں 3 گھنٹے پڑھاتی رہتی تھی. رات ہو جاتی تھی. یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، اور بھی ہیں یہاں پر دیپک صاحب، یہ اس کے فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ گورو سنگھ بھی بیٹھے ہیں. یہ سب آتے تھے اور مطلب کون کرتا تھا کیا تھا ہمیں نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی نہیں. اور اس کے واحد اور واچ کون کرتا تھا؟ زاہد صاحب برابر. یہ وہاں زاہد محمد صاحب کو انہوں نے کر رہا تھا. انہوں نے کہا میڈم آپ کی بہت اچھی چلتی رہی. مجھے نہیں معلوم، مجھ پہ کوئی وہ نہیں تھی. تو یہ اردو کی خدمات کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمارے یہاں شروع سے ہے.